مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک عالم دین نے کہا تھا، دعوت میں وہ شادی میں گئے تھے تو بڑے بڑے لوگ وہاں پر تھے، کھانا لگ چکا تھا، لیکن اس مولانا صاحب کو بغل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا حضرت آپ تھوڑا سا اٹھیں، یہاں آئیں، ہم آپ کا دسترخوان الگ لگائیں۔ اتنا ان کو ہرٹ فیل ہوا، بعد میں وہ کہنے لگے کہ وہ ہنسی کر کے ٹھٹے مار کر کے بعد میں کہہ رہے تھے جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے جن پر مال کی چربی چڑھی ہوئی تھی کہ کہیں لوگ ہم کو بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ مولویوں کی طرح ہی آدمی ہے، دسترخوان پر بیٹھنے کو وہ عیب سمجھ کر کے شادی کی دعوت میں ان کو اٹھا کر الگ کیے ہیں۔ یہ ساری چربی پگھل جائے گی جس دن تمہیں فرشتے آگ سے داغیں گے، تمہارا یہ مال قبر میں اور حشر میں توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا، اس دن یاد آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے ہیں شادی کا خرچہ پوچھنے کے لیے، حضور نے چٹھی دے کر کے بھیج دی، عثمان کے پاس جاؤ جتنا چاہیے لے لینا۔ وہ آئے لیکن وہاں معاملہ الگ تھا، حضرت عثمان غنی اپنے خادم کو چلا رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، چراغ میں اس نے بتی زیادہ کر دی تھی، تیل زیادہ جل رہا تھا، ظاہر سی بات ہے بتی لمبی کرو گے تیل جلدی جل جائے گا، وہ ڈانٹ رہے تھے اتنا تیل خرچہ کر رہا ہے ایک چراغ میں۔ وہ صحابی باہر سے ہی سوچ کر کے باہر واپس پلٹ گئے، جو چراغ میں تیل زیادہ ہونے پر ڈانٹ رہا ہوں میری شادی کا خرچہ کہاں دے گا، چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو دیکھا تھا، وہ دوسرے دن پھر آئے، آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ڈانٹ رہے تھے خادم کو، دال میں نمک بہت ڈال دیا تھا کہ اتنا نمک کیوں ڈال، نمک کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ رہے تھے، وہ پھر آج جانے لگے، یہ دینے والے لوگوں میں سے نہیں لگ رہے ہیں، شادی کا خرچہ بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو روک لیا، 2 دن سے آ رہے ہو جا رہے ہو کچھ بتا نہیں رہے ہو۔ انہوں نے کہا میں آیا تو تھا اپنی شادی کے اخراجات مانگنے کے لیے، 2 دن سے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کو ڈانٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اے صاحب رسول تو نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ کے نبی نے تجھے بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے تجھے بھیجا ہے، میرا مال انہی کے لیے ہے، جتنا چاہے لے جا۔ رہی بات میری ڈانٹنے کی، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کل قیامت میں مولا مجھے اس چراغ کا حساب پوچھ لے کہ تجھے اتنی روشنی کی ضرورت نہیں تھی، اتنا کیوں جلایا، میں کہاں سے حساب دے پاؤں گا، مجھے نمک اتنا ہی چاہیے تھا میں نے زیادہ استعمال کر لیا، وہ حساب میں کیسے دے پاؤں گا۔ میں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حساب سے ڈر کر کے اس کو تمیز سکھا رہا ہوں، تم کو نہ دینے کی بات نہیں۔ وہ مالدار سبق حاصل کریں جو بے دریغ اپنے مال کو عیاشیوں میں اڑاتے ہیں، بغیر ضرورت کے جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس مال کا حساب ہوگا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو ناحق خرچہ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ 15ویں پارے میں یہ آیت آئی، وہ شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے۔ آج بچوں کو بھی یہ تمیز سکھاؤ میرے عزیزو، ہر خواہش پوری کرنا تم پر واجب نہیں ہے۔ بچہ آج تم سے چھوٹا کھلونا مانگا، کل تھوڑا میڈیم والا، پھر اس کے بعد بڑا والا، اور تم اس کی خواہشات پوری کرتے چلے گئے، در حقیقت تم اس سے محبت نہیں کر رہے ہو، اس کے اندر زہر ڈال رہے ہو۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں خود تربیت کے طور پر کبھی کبھار صرف کھجور کھانے کا حکم دیا جاتا تھا، کھانا کچھ بھی نہ بنائیں، کچن بند کریں، سارے لوگوں کو صرف کھجور کھائیں، یا یہ جو چرمرے ہوتے ہیں اس پر گزارا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ اچھے لباس بھی پہنو لیکن کبھی کبھار پیبند والا لباس بھی پہن لو، سادگی کو بھی کبھی کبھار اختیار کرو۔ اللہ نے اگر دیا ہے عمدہ سے عمدہ لباس پہنو اور اس کی نعمتوں کا اظہار کرو، لیکن کبھی کبھار قناعت کو بھی پسند کرو، جو حضرت عثمان غنی کی زندگی ہے۔ تنہائی میں ہو تو عام لباس بھی پہنو، اکیلے میں ہو تو عام غذا بھی کھاؤ، کبھی کبھار گھر میں دال روٹی بھی کھا لیا کرو، چٹنی روٹی بھی کھا لیا کرو۔ ایسا اپنے حلق کو نہ بناؤ کہ اس پہ سے کوئی بغیر گوشت کے اترتا ہی نہیں، یہ مزاج نہ بناؤ۔ کبھی ایسا ہو گیا زندگی میں برے دن آ گئے تو پھر تمہاری وہ عادتیں تمہیں ڈاکو بنا دیں گی، چور بنائیں گی، لٹیرا بنا دیں گی، کہیں سے لوٹ کر کے لاؤ گے اور اپنی زبان کے چٹخارے حاصل کرو گے۔ اس لیے زندگی گزارنے کے طریقے سیدنا عثمان غنی کی زندگی سے ملتے ہیں۔ بہرحال وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالہ خلافت میں بڑے بڑے کام ہوئے۔ مراکش، طرابلس اور آذربائیجان، آرمینیا تک آپ کی حکومت کا دائرہ بڑھ گیا تھا، بہت دور تک یہ سلطنتیں پھیلی۔
لیکن آپ کی زندگی کے شروع کے 6 سال بڑے اچھے تھے، باقی کے جو 6 سال ہوئے اس میں فتنے سر کر گئے، بہت فتنے آئے، اور وہی فتنوں کی وجہ سے آپ کا قتل بھی ہوا، شہادت بھی۔ حضرت عثمان غنی بڑے رحم دل تھے، نرم مزاج کے تھے، بہت نرم مزاج تھے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے آپ کا غلط فائدہ اٹھایا۔ فتنے ایسے اٹھ گئے کہ ایک عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی مسلمان بنا۔ تاریخ یاد رکھیں گے میرے عزیزوں، ایک بہت بڑی تاریخ میں بتا رہا ہوں، عبداللہ بن سبا نام بھی یاد رکھنا۔ یہ کیوں میں بتا رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خود پتا چل جائے گا۔ مسلمان بنا، یہ یہودی تھا، ایران کا یہودی تھا، ایران کا یہودی مسلمان بن کر کے یہ سب سے پہلے خلیفہ مسلمین کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دیا، حضرت عثمان کے خلاف برے برے کلمات مجمع میں کہتا تھا۔ مصر گیا، حضرت علی کی فضیلت میں گڑھ کر کے حدیثیں بیان کرنے لگا، جگہ بصرہ میں گیا، کوفہ میں گیا، لوگوں کو ورغلانے لگا۔ اسی کے ورغلانے پر وہ وقت بھی آ گیا جب 2000 لوگ مصر سے، کوفہ بصرہ سے مدینہ طیبہ آئے اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا احاطہ کر لیا کہ ان کو خلافت سے اتارو، ان کو خلافت سے اتارو۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال کی تھی، 82 ایئرز کے خلیفہ رسول، داماد رسول ہیں۔ ان نسبتوں کا انہوں نے کچھ احترام نہیں کیا۔ ہم 1400 سال بعد آنے والے آج آل رسول کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس زمانے کے ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کربلا سنتے رہتے ہو، شہادت عثمان بھی سنو۔ جانتے ہو ان لوگوں نے گھر کا محاصرہ کر کے کتنے دن تک حضرت عثمان کو قید میں رکھا؟ 40 دن گزر گئے، 40 دن تک کھانا پانی ان کے گھر تک آنے نہیں دیا، بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ پانی لے کر جا رہی تھی، ان کے خچر کو انہوں نے گرا دیا، ان کو زمین پر گرایا، زوجہ رسول کو۔ حضرت عثمان غنی کے گھر آنے نہیں دیا، یہاں تک کہ حالات اتنے سخت ہو گئے تھے۔ اسی عبداللہ بن سبا کے پیدا کیے ہوئے فتنے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے بیٹوں کو، حضرت امام حسن، امام حسین کو حضرت عثمان کے گھر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا، پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا۔ دیگر صحابہ کی اولاد بھی کھڑے ہو گئی۔ حضرت عثمان سے لوگ کہہ رہے تھے آپ حکم دے دیں ہم ان کو مار ڈالیں گے، یہ بغاوت کر کے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان ہمیشہ رحم دل تھے، نرم مزاج تھے۔ کیا کہتے رہے؟ اگر تم کہو گے جنگ کرو تو میں پہلا خلیفہ بنوں گا جو مسلمانوں کے خلاف لڑا۔ تاریخ یہ کہے گی یہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی، میں نہیں بننا چاہتا۔ اور پھر کہا میں مدینہ رسول میں مسلمانوں کا خون بہانا حلال نہیں سمجھتا۔ حضور کے مدینے میں وہ تھے، منع کر دیا حضرت عثمان غنی نے۔ صحابہ نے پوچھا بھی، لیکن آخر وہ وقت آیا جب 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، لوگ اکثر صحابہ حج پر جا چکے تھے مدینے میں۔ ان بلوائیوں نے گھر پر حملہ کیا اور اندر داخل ہوئے۔ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوپہر کے وقت وہ سو کر اٹھے، اپنی بیوی کو کہنے لگے آج میری قسمت جاگ گئی، میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے عثمان جلدی آؤ، افطار میں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے یہ خواب پتہ نہیں دن میں کیوں دیکھا۔ ان کی بیوی حضرت نائلہ کہتی ہیں میں نے یہ خواب سنا، جمعہ ہو چکی تھی، اچانک گھر کے اوپر آوازیں بہت آ گئی، لوگ چھت کے اوپر سے آئے اور دروازے توڑ کر کے اندر آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت میں مشغول تھے۔ ظالم مصریوں نے، بلوائیوں نے آپ پر ایسا حملہ کیا، ایک نے آپ کی داڑھی مبارک پکڑی، دوسرے نے آپ کے سینے پر خنجر مارا، خون کے قطرے اچھل کر کے قرآن پاک پر گرے، قرآن پاک کے صفحات پر وہ خون کے قطرے گرے، وہیں پر آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ قرآن پاک آج بھی ترکی کی میوزیم میں رکھا ہوا ہے، جس قرآن کے ورق پر حضرت عثمان غنی کا خون پڑا تھا، وہ پہلے پارے کی آخری آیتوں میں سے تھی جس پہ یہ لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب اللہ تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس آیت پر حضرت عثمان غنی کا خون کا قطرہ پڑا تھا۔ ایک حدیث میں بتا دوں آپ کو، جس کی شہادت جس جگہ ہوئی وہ جگہ قیامت کے دن اس کی گواہی دینے کے لیے کھڑی ہوگی۔ اگر میدان میں تمہارا قتل ہوا وہ میدان کھڑا ہو جائے گا، درخت پر اگر قتل ہوئے درخت کھڑا ہو جائے گا، مسجد میں اگر تمہاری شہادت ہوئی مسجد کا مصلی قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ حضرت عثمان تنہا وہ شہید ہیں، قیامت کے دن قرآن کے ورق ان کی شہادت کی گواہی کے لیے کھڑے ہیں۔
وہ شہید ہیں قرآن پر ان کا خون بہا، جس کی وجہ سے فرمایا گیا جہاں جس کی شہادت ہوتی ہے وہ ٹکڑا قیامت کے دن گواہی دے گا۔ عثمان تیری شہادت پر لاکھوں صلاح، کل بروز قیامت قرآن کھڑا ہوگا اور کہے گا عثمان شہید ہیں۔ عزیزان گرامی، اس شہید عالی مرتبت کو تم سب کیا سمجھو گے، کیا سمجھو گے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کیا اتنی فضیلتیں بتانے کے بعد اگر اس داماد رسول، اس ذوالنورین ذوالہجرتین، اس رسول کریم کے سچے خلیفہ کو کوئی کتا گالیاں دیتا ہو تو تم کیا اس کے محبت کرنا جائز سمجھتے ہو؟ جائز سمجھتے ہو؟ آج وہ پوزیشن آ چکی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رافضی ہیں، وہ حضرت عثمان غنی کے خلاف گالیاں دیتے ہیں، ان کو خلیفہ غاصب کہتے ہیں، جس نے اپنے دور خلافت میں بھی اور رسول اللہ کے زمانے میں بے پناہ مال دیا۔ یہ پورے شیعوں کو، پورے ایرانیوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، پورا ایران بیچ دو گے تب بھی حضرت عثمان کے برابر سخاوت نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے تم حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے برابر۔ تم کیا دان کر سکو گے؟ ارے ان کی نوٹ اتنی گری ہوئی ہے، اتنی گری ہوئی ہے، ہندوستان کے 1 روپیے لے جاؤ گے تو ان کے 10,000 مل جائیں گے تمہیں، اتنی گری ہوئی ہے، 10,000 نہیں، قریب قریب بہت گری ہوئی ان کی کرنسی ہے۔ اور یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے خلاف۔ ان جراثیم والے، بیکٹیریا والے شیعوں کو میں کہوں گا یہ کھٹمل ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے ہماری باتوں سے کہ مولانا یہ شیعوں کے خلاف بہت بولتے ہیں۔ ان مسلمانوں سے میں کہتا ہوں تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تم جب رسول اللہ کے ان خلیفاؤں پر ان کو بھونکتے ہوئے سنتے ہو تو تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ کہتے ہیں شیعہ کہ اگر ہماری حکومت آ جائے مدینے میں تو ہم ابو بکر اور عمر کو قبروں سے نکال کر کوڑے ماریں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین، تم برداشت کرو گے ان باتوں کو؟ یہ لوگ کہتے ہیں مولانا بہت سخت بولتے ہیں۔ کیوں نہ بولوں؟ جنہوں نے رسول اللہ کے اوپر اپنی جان قربان کر دی ان کے لیے تم بھونکتے ہو آج، اور ان کو کیسے ہم دوست بنا سکتے ہیں؟ ان سے کہو توبہ کریں، صحابہ کی شان میں بکنا بند کریں۔ پاکستان کے ابھی ایک شیعہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہا ہے۔ جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، بلکہ جہنم کا کتا ہے۔ میرے عزیز سنی مسلمانوں، ان کی شرارتوں کو محسوس کرو، اور اگلا جو فتنہ آنے والا ہے نا وہ میں تمہیں بتا دوں۔ وہابیت کا فتنہ ختم ہو گیا، ابھی تقریباً ختم ہو گیا۔ یہ سلفیوں کا، وہابیوں کا فتنہ ختم ہونے کے قریب آیا، لیکن جو اگلا فتنہ آئے گا وہ شیعوں کا فتنہ ہوگا، جو ہمارے سنیوں کے درمیان تصوف کے نام پر آئیں گے، صوفیت کے نام پر آئیں گے، اور یہ صرف حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام پر سب کو بلیک میل کریں گے۔ یہ کیا بتا پائیں گے علی کی علی کا مقام کیا ہے؟ آؤ سنو، سنی بتاتا ہے حیدر کرار کو وہ کیا مانتا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے حیدر کرار ہمارے لیے کیا مقام رکھتے ہیں؟ اے میرے عزیز، آج ہی میں نے جمعہ میں کہا ہمارا سلسلہ نبی تک اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک ہم علی کا نام نہیں لیتے۔ وہ باب علم ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، شیعوں سے علی کی فضیلت سنتے ہو، سنی سے سن کے سنو۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہم وہ مانتے ہیں کہ علی خود اعلان کرتے ہیں میں اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اپنے رب کے جلوے نہیں دیکھتا۔ ہم اس علی کو تسلیم کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ قرآن کی پوری تفسیر تو دور کی بات ہے، سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کرنا پڑ جائے گا۔ ہم اس حیدر کرار کو تسلیم کرتے ہیں جو جبرائیل امین آ کر ان کے بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اے علی تم کہتے ہو ہر چیز کا جواب دیتے ہو، ہر چیز تمہیں معلوم ہے، بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہیں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جبرائیل پوچھ رہے ہیں۔ مولا علی اوپر دیکھتے ہیں، دائیں بائیں نیچے دیکھا اور مسکرا کر کہا میں نے دیکھ لیا سب جگہ جبرائیل کہیں نہیں دکھتے، اور اگر وہ کہیں نہیں ہے تو شاید سوال کرنے والا ہی جبرائیل ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ صحابی ہیں جنہوں نے جبرائیل کو اپنے مجمع میں پہچانا۔ ہم سنی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا یہ اعلان فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا آقا ہوں علی اس کا آقا ہے۔ ہم نے جب نبی کو کہہ دیا
دیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. جہاں ہم اپنے نبی کو آقا سمجھتے ہیں، میرے نبی کے فرمان کے مطابق مولا کو بھی، ہم علی کو بھی اپنا آقا سمجھتے ہیں. ہم سنی علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسبت یہ سمجھتے ہیں ہمارے سلسلے اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک علی کی بات نہ ہو. لیکن تمہاری طرح نہیں کھٹملو، ہم تمہاری طرح سے علی کی فضیلت نہیں بیان کرتے جو یہ کہتے ہیں علی رب الارباب ہے، علی خالق اللہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین. ہم وہ باتیں نہیں کہتے جو تم کہتے ہو کہ نبوت اصل علی کو ملنے والی تھی، علی سو رہے تھے تو جبرائیل بھول کر محمد کو دے گئے. ہم وہ فضیلت نہیں بیان کرتے. ہم تو کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کہ انہیں جو کچھ بھی فضیلت ملی ہے وہ رسول اللہ کے شرف سے ملی ہے، میرے آقا کی نسبت سے بھی ملی ہے. علی علی اس لیے ہیں کہ جب پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ کا لعاب پاک پیا تھا. علی اس لیے علی ہیں. علی کی اپنی فضیلت ان کی ذاتی نہیں ہے، یہ میرے آقا کی عطا کی ہوئی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حیدر کرار اس وقت کھڑے ہوئے تھے جب سارے مکہ والوں نے انکار کیا تھا. جب پورے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے ہے کوئی میرے دین کی تقویت کے لیے کھڑا ہوگا. مجمع میں بڑے بڑے لوگ تھے لیکن 9 سال کی عمر میں علی مرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلا مسلمان تھا جو پورے مکہ میں برملا کہتا ہے اے نبی جو تم آئے ہو دین لے کر کے وہ سچا دین ہے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا 9 سال کا بچہ اتنے بڑے دین کی کہاں لے کر یہ ذمہ داری چلے گا. نہیں، میرے آقا نے اسی دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے مولا اس 9 سالہ بچے کی ٹانگوں میں قوت عطا کر دے. اس قوت کا عالم یہ ہے اللہ اللہ. خیبر کی جنگ میں چلو، حیدر کرار کی شجاعت دیکھو. خیبر کی جنگ ہو رہی ہے، یہودیوں کا ایسا قلعہ جس پر انہیں ناز تھا کہ پوری دنیا کی سپر پاور مل کر کے بھی ان کے قلعے کو توڑ نہیں سکتی، مگر میرے نبی تشریف لے گئے ہیں. قلعے کا محاصرہ ہو چکا تھا، جنگ نہیں ہو پا رہی تھی، یہودی اوپر سے تیر پھینکتے تھے، صحابہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. ایک رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اس پسپائی کو دیکھ کر کے اعلان کرتے ہیں اے صحابہ آج سو جاؤ، آج سو جاؤ، کل صبح ہونے دو، میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اس کا نبی بھی پسند کرتا ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور کا اتنا فرمانا تھا، نیند کس کو آئے، نیند کس کو آئے. میرے آقا کے اس فرمان پر سارے صحابہ جاگتے رہے، پتہ نہیں صبح جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا. مجمع میں صبح فجر کے بعد سارے جمع تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا لے کر کھڑے ہیں کہ آج کا علم، آج کے خیبر کا علم اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے. حضور نے سب جگہ نظریں دوڑائی، اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں میرا نام ہوگا، میرا نام ہوگا. اچانک میرے آقا کی زبان سے نکلا علی ابن ابی طالب کہاں ہے. اس وقت وہ مجمع میں بھی نہیں تھے، مجمع میں بھی نہیں تھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل رات بیمار ہو گئے، بخار آیا ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، آشوب چشم، آنکھیں بہنے کی بیماری آتی ہے، آشوب چشم آ گیا ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، آنکھیں بہت زیادہ دکھ رہی ہیں، اس لیے سوئے ہیں. کہا جاؤ اٹھا لاؤ، جاؤ اٹھا لاؤ. اٹھ کر کے آئے، اسی حالت میں آئے، بخار زدہ بدن ہے، آنکھیں تپ رہی ہیں اور آنکھوں سے پانی روا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا. کہا علی جاؤ، آج کی فتح اللہ نے تمہارے نام لکھی ہے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اتنی بڑی جنگ کا علم بیمار کے ہاتھ میں دیا، آشوب چشم کے ہاتھ میں دیا. نہیں، صحابہ کا یہ یقین تھا جس کے ہاتھ میں میرے آقا پرچم پکڑائیں پوری دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی، فتح اس کے قدموں میں ہی ہوگی. دیکھا بھی صحابہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس دن بیمار تھے. اللہ اللہ، بیمار کا حال جب یہ ہے تو پھر صحت کا حال کیا ہوگا. حیدر کرار للکارتے ہوئے خیبر کے یہودیوں کو پکار رہے ہیں آ جاؤ، جس کی ماں نے جنم دیا ہے وہ میرے سامنے آئے. اس وقت ایک مرحب نامی بڑا یہودی تھا جس کو ناز تھا کہ وہ 1000 سے اکیلا لڑ سکتا ہے، اکیلا لڑ سکتا ہے. وہ گرجتے ہوئے آیا، ہے کوئی آج مسلمانوں میں جو میرے مقابلے میں آئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی جواب دیا، پورا شعر مجھے یاد نہیں. کہا انا الذی سماک حیدرا، اے آدمی تو میرے سامنے آیا ہے، آجا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کسے کہتے ہیں تفصیل میں جاؤں گا، عربی کی خصوصیت پر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. عربی میں صرف شعر کے لیے 1000 لفظ آتے ہیں،
شیر کے لیے اسد بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں. شیر کو جو ہے جیسے انگلش میں لائن ہے، ٹائگر ہے، تھوڑی سی تقسیم کے بعد عربی میں شیر کو اسد بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، عباس بھی کہتے ہیں، حیدر بھی کہتے ہیں، کئی نام آتے ہیں. لیکن شیر سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے ہیں. شیر سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے. حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو بار بار پلٹ کر کے حملہ کرتا، کبھی ہار نہیں مانتا، پچھاڑتا. وہ حیدر کرار علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس مرحب کے پاس آئے اور اس جنگ کا پانسا اسی وقت پلٹا. تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ غراتے ہوئے جیسی آیا، آپ نے اپنی تلوار سے اس کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے اس کا سر 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آیا. مرحب وہ یہودیوں کا رئیس سردار چند سانحات میں، چند لمحات میں زمین پر آیا. اس وقت پورے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کی تھی. سب سے پہلا جو قتل بدر میں بھی ہوا تھا وہ حیدر کرار نے ہی فرمایا تھا. علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے وہاں پر عبد ود کو مارا تھا. اور ہر جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب بنا کر کے جسے بھیجتے ہیں. ہم سنی اس فضیلت کے قائل ہیں، ہم اس فضیلت کے قائل ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ اتنا ہی نہیں، 9 سال کی عمر میں میرے آقا نے جو دعا دی ان کو، اس دعا کا ثمرہ یہ ہے، فتح ہو گیا خیبر، لیکن اس کا دروازہ جو تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ 40 صحابہ مل کر اسے ہلا رہے تھے، ہل نہیں رہا تھا. 40 صحابہ. میں سمجھتا ہوں اس وقت کے صحابی کی ایک طاقت، ایک صحابی کی طاقت آج کے 100 باڈی بلڈر کی طاقت ہوگی. آج کے جو 100 باڈی بلڈر، ایک کچے باڈی بلڈر نہیں، جو اچھے باڈی بلڈر ہیں، ان کی 100 جوانوں کی طاقت کے برابر ایک صحابی کی طاقت ہوگی. اس زمانے کے 40 صحابہ خیبر کے پھاٹک کو ہلا رہے تھے، نہیں ہل رہا تھا. سبوں نے پھر یہی کہا، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ. صحابہ نے حضرت علی کو بلایا. بخار زدہ ہے، آشوب چشم ہے، مرحب کو ابھی مار کر کے آیا ہے. صحابہ نے کہا پھاٹک ہلتا نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک ہاتھ میں علم پکڑے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں پرچم ہے، دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس پھاٹک کو، اس دروازے کو دھکا دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا غیبی طاقت پتہ نہیں علی کے اندر کہاں سے آئی تھی، وہ ایک ہاتھ سے ہلا اور تقریباً 40 گز دور جا کر کے گرا. وہ حیدر کرار کی طاقت ہے. خیبر کے اس قلعے کو فتح کرنے میں یہ صحرا علی کے نام پر جاتا ہے. اسی لیے آج بھی ہم کہتے ہیں فاتح خیبر حیدر کرار. سنی اس فضیلت کے قائل ہیں. ہم تو کہتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، قوت پروردگار، قوت یزدان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یعنی ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے پاس قوت تھی تو وہ اللہ کی دی ہوئی قوت تھی. اگر نوجوان کا ذکر آئے کبھی تو ہم جوان کس کو کہتے ہیں؟ صرف اچھل کود کرنے والے کو نہیں. حقیقت میں عربی میں جوان کہتے ہیں علی جیسا ہو. حقیقت میں جوان کا لفظ فٹ بیٹھتا ہے کس پر؟ حیدر کرار پر. جانتے ہو اس وقت عمر کیا تھی ہوگی ان کی؟ عمر کیا تھی؟ نوجوانوں کو اپنی جھولی میں جھانکنا چاہیے، میرے لیے بھی، سب کے لیے بھی. علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر اس وقت صرف 26 سال کی تھی. حیدر کرار کا وہ مقام دیکھو جہاں قوت اور طاقت اس مقام کو پہنچی ہوئی ہے. نوجوانوں کبھی اس علی سے پوچھا آپ نے یہ طاقت آئی کہاں سے آپ کو؟ یہ قوت کیسے آئی؟ یہ وہ نہیں ہے جو جیم میں بنائی ہوئی باڈی تھی. وہ علی ابن طالب کاجو بادام اور مہنگی غذائیں کھا کر کے بنائی ہوئی جسم کے مالک نہیں تھے. علی تو وہ تھے جو دن بھر باغیچے میں کام کرتے تھے اور شام کو 2 درہم تنخواہ لاتے تھے. 2 درہم تنخواہ لاتے تھے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں ایک بار سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز سیدہ فضہ نے منت مانگ لی تھی. بچے بیمار ہیں، صحیح ہو جائیں گے تو ہم سب مل کر کے روزہ رکھیں. 3 روزے رکھنے کی منت مانگی تھی. بچے صحیح ہو گئے، حسنین کریمین صحیح ہو گئے، تو اب منت پوری کرنی تھی، روزہ رکھے. روزے میں افطار کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لے کر کے آئے. 5 روٹیاں بنی. کتنی؟ 5. گھر میں بھی 5 ہی لوگ تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین اور فضہ کنیز.
5 रोटियां बनी, लेकिन इफ्तारी के लिए बैठे थे। उसी वक्त एक बाहर से किसी फकीर ने आवाज दी, मिस्कीन हूं, मुझे कोई खिला दे। सैयदा कायनात ने वो 5 रोटियां झोली में डाल दी, पानी पी करके इफ्तार किया, पानी पी करके इफ्तार किया। मन्नत का और भी एक रोजा था, 2 रोजे और थे। दूसरे दिन रोजा रखे। रोजे के आलम में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर काम के लिए चले गए बागीचे में। 2 दिरहम लेकर के फिर आटा लेकर के आए। आज दफ्तर खान पर दूसरे दिन का रोजा क्या होता होगा। यहाँ पहले दिन के रोजे में चक्कर आते हैं, दूसरे दिन के रोजे पर दस्तरखान पे फिर 5 ही रोटियां थी। एक यतीम बच्चा आकर खड़ा हो गया, कहा अहले बैत का घराना है, कोई मुझे खिला सकता है। सैयदा कायनात ने पूरी 5 रोटियां दी थी। एक दे देते, 4 रख लेते, पूरी दे दी। पानी पी करके रोजा रखे। तीसरा भी रोजा था, तीसरे दिन भी काम करने के लिए। तीसरे दिन भी आए और फिर 5 रोटियां बनी। आज इफ्तार के लिए बैठे थे तो जेल से छूटा हुआ एक कैदी आ गया। पहले दिन मिस्कीन आया, दूसरे दिन यतीम आया, तीसरे दिन एक कैदी आया। कहा बड़े दिन हो गए अच्छा खाना खा करके, मैं कहीं और क्यों जाऊं, मैंने सोचा अली के घर जाऊं, यहां से कुछ तो मिल ही जाएगा। 5 रोटियां फिर उठा के दे दी। 3 दिन रोजा भी और इफ्तार भी नहीं। क्या हालत होगी। हैदर कर्रार की ताकत को तुम महसूस नहीं कर सकते। सेम वही चीज जो उस्मान गनी की दौलत नहीं समझ सकते, इसी तरह हैदर कर्रार की ताकत भी समझ में नहीं आएगी। उनका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा माल का, और इनको तोलने वाला कोई वजन नहीं हो सकेगा। हैदर कर्रार की ताकत क्या थी, मैं समझता हूं कोई वजन उनको तोल नहीं सकेगा। उस दिन भी बगैर इफ्तार किए पानी पर थे, लेकिन पेट पीठ से लग गया है। बच्चे किनारे बैठे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आए, बात करने की सकत नहीं थी। हुजूर ने पूछा ये क्या हाल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पूछ रहे थे, जिब्राइल आयत लेकर आ गए, युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ऐ रसूल, ये वो घराना है जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीन को खिलाता है, कभी यतीम को खिलाता है और कभी कैदी को खिलाता है। और अल्लाह इनका इम्तिहान ले रहा था। ऐ रसूल, जन्नत से इनके लिए दस्तरखान भेजा गया है, खाने नेमत उनके घर में उतरा, जन्नत से खाना आया। खाना खाने के बाद जानते हो जिब्राइल अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें मुबारक हो अली, मुबारक हो फातिमा। वो मिस्कीन आया, एक दिन यतीम आया, एक दिन कैदी आया। वो कोई यतीम, कोई मिस्कीन, कोई कैदी नहीं था, वो तो अल्लाह के फरिश्ते थे जो अहले बैत का इम्तिहान ले रहे थे। अहले बैत इम्तिहान में कामयाब हो गए। अली करमल्लाहु वजहुल करीम का हाल वो है। मैंने एक वाक़या पढ़ा था, हजरत उस्मान गनी ने एक दिन दावत की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये मैंने अपने अरबी अहादीस में नहीं पढ़ा, उर्दू की किताबों में मिलता है। मैं इस रिवायत की तस्हीह और तज़ईफ से बहस नहीं करता, लेकिन बात पते की है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर को बुलाया अपने घर सहाबा के साथ खाने के लिए, लेकिन पीछे चलते चलते हजरत उस्मान गनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम गिनते जा रहे थे, कदम गिनते जा रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के करीब पहुंचे तो पूछा, उस्मान मेरे घर तक कदम क्यों गिनते आए। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान की ये ख्वाहिश है कि आज आप मेरे घर तशरीफ लाएं, जितने कदम मेरे घर तक आपके पड़े, हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करूं। उस जमाने में एक गुलाम को आजाद करना, फिर मैं बताऊं, इस जमाने के 1 लाख रुपए देने के बराबर है। इस जमाने के 1 लाख देने के बराबर है। कदम कितने पड़े होंगे, उतने गुलाम हजरत उस्मान गनी ने आजाद कर दिए। हुजूर की शान से जियाफत की। ये हजरत अली भी उस दावत में थे। घर आए तो आप गमगीन थे। गमगीन क्यों ना हो, नेकियों में सबकत हासिल करने का जज्बा हर एक को होना चाहिए। काश मेरे पास माल होता तो मैं भी ऐसी दावत करता। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने महसूस कर लिया। पूछा क्यों गमगीन है। कहा, उस्मान ने ऐसी दावत की, हुजूर के हर कदम के बदले गुलाम आजाद किए। हजरत फातिमा ने कहा, जाएं आप भी दावत दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप भी बुलाएं, आप भी कदम गिन करके आए। कहा, फातिमा हमारे पास माल कहाँ है, हम इतना माल कहां से खैरात करेंगे, कहां खर्चा करेंगे। हजरत फातिमा का तवक्कुल देखो। कहती हैं, ए अली, हम बड़े नहीं तो क्या हुआ, हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है।
اللہ بہت بڑا ہے، انتظام کرے گا رب تعالیٰ۔ حضرت علی نے یہ بھی نہیں کہا عورت کی بات سن کر کے کہاں جائیں، وہ دختر رسول تھی، یقین کیا اور گئے، آقا کل وہاں گئے تھے، آج ہمارے یہاں چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی، صحابہ کو کہا چلو ساتھ چلتے۔ حضرت علی گنتے گئے قدم، فاطمہ نے کہا ہے، گنتے ہوئے گھر تک آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پر پہنچے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا بنایا ہے؟ کہا چھوٹا سا ہانڈی میں جو کچھ بھی ہے بنا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا، جو تھا صحابہ کھاتے رہے۔ اس دسترخوان پر جتنے صحابہ آئے سب کھائے، اس ہانڈی کا کھانا ختم ہی نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اے صحابہ جانتے ہو اس ہنڈیا میں جو آج تم نے کھایا ہے یہ جنت کا خوان ہے۔ فاطمہ کی خواہش پر رب ذوالجلال نے نعمت جنت اتاری ہے۔ بات اتنی سنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خوش ہو گئے، فاطمہ تیری بات پر اللہ نے ہماری لاج رکھ لی۔ دعوت شاندار ہوئی لیکن قدم میں نے گنے اتنے اتنے ہو گئے ہیں، غلام کہاں آزاد کریں۔ حضرت فاطمہ نے مصلی بچھایا اور سجدے میں چلی گئی، اے مولا تو نے میری لاج رکھ لی، میں نے تیرے رسول کی ضیافت کی، میرے شوہر نامدار علی کا دل رکھ لے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہر قدم رسول پر ایک غلام آزاد کریں، حیثیت نہیں ہے میرے مولا۔ وہ دعا کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے طلب کیا، علی کہاں ہیں، فاطمہ کہاں ہیں؟ اندر سے آئے صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہا جبرائیل آئے تھے، ابھی مجھے یہ سلام سنا کر کے کہا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے بشارت دے دو جا کر رسول کو۔ فاطمہ نے دعا کیا، علی نے رسول کے قدم گنے، اللہ نے حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک جہنمی کو آزاد کر دیا ہے۔ عثمان غنی نے دنیا کے غلام آزاد کیے تھے، مولا نے علی کا دل رکھنے کے لیے جہنمیوں کو آزاد کیا ہے۔ ہم اس علی کی فضیلت کو مانتے ہیں جس کا دل رکھنے کے لیے مولا جہنم سے غلاموں کو آزاد کر دے۔ حیدر کرار کا گھر معمولی گھر نہیں ہے، جس گھر میں حضرت علی رہتے تھے جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کہاں کہاں اترتی تھی؟ جنگ میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، پہاڑ پر ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، مسجد نبوی میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، وحی لے کر آتے تھے، آیتیں لے کر کے آتے تھے۔ ان کے لیے وقت کبھی رات میں آئے، بستر عائشہ پر ہیں، آ گئے جبرائیل امین آیتیں لے کر کے، حضور مسجد نبوی پہ مصلی پہ ہیں، آیتیں آ گئی، نماز کی حالت میں ہیں، آیتیں آ گئی۔ جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا، جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا۔ 23 سال تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ جبرائیل آئے، لیکن ایک ایکسپشن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہیں جبرائیل وقت ہوا، اللہ کا حکم ہوا، قرآن کی آیتیں لے کر کے آئے، لیکن اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر میں ہوتے، اگر اپنی بیٹی کے گھر میں ہوتے، حیدر کرار کے گھر میں ہوتے، اور اگر آیتیں لانی ہوتی، جو جبرائیل جنگوں میں آئے، پہاڑوں پہ آئے، مسجدوں میں آئے، مصلی پہ آئے، فاطمہ کے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اندر سے آواز لگاتے، یا رسول اللہ اپنی دختر سے کہہ دیں، پوچھ لیں جبرائیل کو اگر آنے کی اجازت ہو تو آ جائے، آیتیں لے کر کے آئے۔ اسی لیے برادر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام زمن نے کہا ہے، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، ہم تو جانتے ہیں اہل بیت کسے کہتے ہیں، ہم تو دامان اہل بیت کے لیے تو دعا کرتے ہیں۔ شیخ سعدی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ آج بھی معلوم ہے آپ کو ایک دعا حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شہزادے کو لکھوا کر کے گئے، اور وہ دعا آج سب کو دی بھی گئی ہے، نہیں دی گئی ہے تو جماعت رضا مصطفیٰ کے جو متحرک اراکین دھارواڑ میں بھی تھے، انہوں نے پمفلیٹ بانٹ کر کے سب کو شائع کیا۔ سنی کون ہوتے ہیں وہ سنو پہلے، ہمیں تم تانا دیتے ہو کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، آؤ ہمارے گھر کی چوکھٹ پر آج بھی لکھا ہوا ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔
یہ عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں. کورونا وائرس پھیلا ہے, کورونا وائرس پھیلا ہے, لوگ پریشان ہیں, لیکن بریلی کی سرزمین سے جو وظیفہ دیا جا رہا ہے, یہ وظیفہ کہ چوکھٹوں پر لگا لو اے سنی مسلمانوں, لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ, میرے پاس 5 طاقتیں ہیں. اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس 5 طاقتیں ہیں جن طاقتوں سے میں ہر دنیا کی بری گرمی اور وبا کو دور کروں گا, ہر برائی کو میں دور کروں گا. وہ 5 طاقتیں کیا ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. ایک نبی کریم کی ذات ہے, دوسرے حیدر کرار کی ذات ہے, تیسرے اور چوتھے ان کے شہزادوں کی ذات ہے, اور 5ویں نمبر پر فاطمہ کی ذات ہے. ہم ہیں جو پنجتین پاک کو مانتے بھی ہیں, ہاں یہ جو چاہتے ہیں ویسی محبت ہم نہیں کر پائیں گے. تم اگر کہو گے کالی پٹیاں باندھنا پڑے گا, کالے کپڑے پہننا پڑے گا, زنجیر مارنا پڑے گا, تلوار سے کوٹنا پڑے گا, ماتھا پیٹنا پڑے گا, ہم ایسی محبت نہیں. ہم سر عام غم حسین کا نیلام نہیں کرتے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ارے ماتم وہ کرے جو حسین کو مردہ سمجھے. ہم تو قرآن کی آیتوں سے حسین کو اپنے مجمع میں زندہ سمجھتے ہیں, ہم زندہ سمجھتے ہیں. ہم علی کے گھرانے سے جو محبت کرتے ہیں اس پر ذرا برابر بھی کوئی تانا نہ مارے. اور ایک بات یاد رکھیں اے سنیو, کبھی کوئی تمہیں تانا مارے تو سرٹیفکیٹ دینے والا یہ ہوتا کون ہے؟ ہمیں اہل بیت کی محبت کی سرٹیفکیٹ ان سے کیا چاہیے جن کے خد و خال صحیح نہیں, جن کے اعمال صحیح نہیں. ارے یہ وہ لوگ آج ہم سے پوچھ رہے ہیں حسین کی محبت میں تم جلوس کیوں نہیں نکالتے, محرم کے پنجے کیوں نہیں اٹھاتے. تم ہم سے محبت پوچھو گے, تم اپنی آخرت کی فکر کرو. تمہیں پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم, تم اہل بیت کی محبت کی سند ہم سے پوچھ رہے ہو. ہم اہل بیت کی محبت کرتے ہیں لیکن تماشا نہیں کرتے. ہم صرف محبت اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو سرٹیفکیٹ تم سے نہیں, شہید کربلا سے چاہیے, حسین سے چاہیے, علی کے گھرانے سے چاہیے. چلو دیکھیں گے قیامت کے دن حسین اعظم کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے کہ ہم کھڑے ہوں گے. ہمارا یقین ہے ہم نے مشن حسین کو ختم نہیں کیا ہے, حیدر کرار کی زندگی کو ختم نہیں کیا ہے, اس نسبت کو لے کر کے آج تک چل رہے ہیں. قادری سلسلے میں بیعت ہونے والے جاؤ اپنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھ لو, رسول تک اسی وقت پہنچتے ہو جب حیدر کرار کا نام لیتے ہو. سہروردی سلسلے میں بیعت ہونے والوں جاؤ اپنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھو, تمہارا سلسلہ حیدر کرار سے ہو کر کے ہی حضور تک پہنچتا ہے. اور جتنے سلاسل ہیں, سلسلہ اشرفیہ میں بیعت ہونے والوں, سلسلہ برکاتیہ میں بیعت ہونے والوں, سلسلہ نظامیہ میں بیعت ہونے والوں, ہم سنیوں کا کوئی سلسلہ مدینے تک اس وقت نہیں پہنچتا جب تک باب العلم علی سے ہو کر نہیں پہنچتا. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا بھی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا. سب سنیوں کو معلوم ہے, بتانے کی ضرورت بھی نہیں, علی اس کا. بھلا دروازہ چھوڑ کر کوئی رسول کے شہر میں داخل کیسے ہوگا؟ داخل کیسے ہوگا؟ دروازہ چھوڑ کے کہاں سے آئے گا؟ اوپر سے آئے گا, نیچے سے آئے گا, دروازے سے جائے گا. ہم علی کو دروازہ شہر رسول کہتے ہیں. اے لوگو تم تانا کیا دو گے ہم کو؟ علی اکرم اللہ وجہہ الکریم کی ہم اس فضیلت کے قائل ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جو بھی حضور کے پاس آئے گا اسے 2 بار میرے پاس آنا پڑے گا. حضرت علی نے دعویٰ کیا تھا نبی کی زندگی میں ہی, جو نبی کے پاس 1 بار آئے وہ میرے پاس 2 بار آئے گا. نبی کے پاس 1 بار آئے, میرے پاس 2 بار آئے. کچھ لوگ جا کر شکایت کیے, علی تو ایسا کہہ رہے ہیں, اس سے لگ رہا ہے نبی سے بڑھ کر کے فضیلت ہو گئی. حضور نے بلایا, علی تم نے ایسا کہا. کہا یا رسول اللہ بے ادبی کے لیے نہیں, بڑا بننے کے لیے نہیں, آپ کے فرمان ہی کے مطابق. آپ نے فرمایا میں مدینہ ہوں علم کا, میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے گا دروازے سے 1 بار آئے گا اور پھر واپس دروازے سے جائے گا, آئے گا دروازے سے, جائے گا دروازے سے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایمان علی سے ہو کے جائے گا, اور نکلنا ہو تو علی سے بھی نکل جائے گا. جس کو نکلنا ہے وہ علی کو چھوڑے تو نکل جائے گا, دروازے سے باہر چلا جائے گا. ہم اس فضیلت کے قائل ہیں. حیدر کرار کی محبت ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے, ایمان کا درجہ رکھتی ہے, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا اسے شہادت کی موت ہے.
सुन्नी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं कि अली करम अल्लाह वजहुल करीम की ज़ात को मैं पूरा बयान नहीं कर सका। ये वो नौजवान है जो 9 साल की उम्र में इस्लाम का अलम उठाने की तैयारी में है। 9 साल के बच्चे आज हमारे कहाँ हैं? पूछो। आज मैं दावत देता हूँ, कितने नौजवान खड़े होंगे नामूस रिसालत के लिए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे वो होंगे जो बगल झांक लेंगे। मेरे मजमे की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़माने की बात कर रहा हूँ। मेरा मजमा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चुन करके भेजा है, इसलिए कि जिसके पेट में दर्द होता है वो कभी मेरे मजमे में आता भी नहीं है। मुझे इस चीज़ का कोई सरोकार भी नहीं, मैं कभी उन लोगों से उलझता भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनको तकलीफ है, मैं उनसे उलझता नहीं, इसलिए कि हमारी निस्बतें बहुत बड़ों से हैं, हमारी निस्बतें बहुत बड़ों से हैं। और अगर आज ही मुझे कोई एक हमारा बच्चा कह रहा था फलां ऐसे आपको गाली दे रहा है, फलां ऐसे, हजारों मोहब्बत करने वाले एक नज़र का टीका तो होना ही चाहिए, कोई तकलीफ की बात नहीं, पूरे सारे मोहब्बत करें। ऐसा तो अल्लाह ने अपने नबी के साथ नहीं किया, अपने नबी के साथ नहीं किया। एक बार हजरत यहया नबी हैं, दुआ किया उन्होंने, ऐ अल्लाह सब नबियों को तूने कुछ न कुछ अता किया, मेरे लिए अता कर कि कोई भी मुझे बुरा कहने वाला ना हो। हजरत यहया ने ये दुआ की। जानते हैं जवाब में अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ यहया, जो चीज मैंने खुद अपने लिए नहीं रखी, जो चीज खुद मैंने अपने लिए नहीं रखी, वो तुझे कैसे दूं? अल्लाह ताला को भी गालियां देने वाले मौजूद हैं कि नहीं? अल्लाह के शान में बुरे कलमात कहने वाले आज बहुत सारे हैं। तो ये बात समझ करके चलो, आज बहुत सारों को कोसने वाले हैं। यहाँ पर हजरत अली की बात आई है, अभी आखिरी दिन है, मैं बड़ी माजरत के साथ मुल्ला बाड़े वाले आप संभाल लो, इसलिए कि करबला होने वाला है 2 दिन के बाद, थोड़ा सा वक्त लगेगा। हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला इनकी जात को लेकर और हजरत अमीर मुआविया की जात को लेकर टकराते हैं और सुन्नियों के अकीदे को खराब करने की कोशिश करते हैं, सुन्नियों के अकीदों को खराब करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हजरत अली और हजरत मुआविया, जंगें हुई हैं इनके दरमियान, लेकिन वो इज्तिहादी खताएं थी। उस वक्त जो हालात थे उसकी वजह से हो गई आपस में, लेकिन दोनों सहाबी रसूल हैं। सुन्नी ये मानता है कि दोनों सहाबी रसूल। हजरत अमीर मुआविया की शान में भी कहोगे तो हाथ ईमान हाथ से जाएगा, क्योंकि उनके लिए भी हदीसें आई हैं। और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो तो दामाद रसूल हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार साहबा उस वक्त खड़े हुए हैं जब कोई नहीं था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत बयान से बाहर है, इनकी शान में एक जुमला भी नहीं कह सकते, उनकी शान में भी नहीं। जो उनके साथ मामलात हुए, मुझे हैरत होती है, गली नुक्कड़ में घूमने वाला नौजवान व्हाट्सएप में फेसबुक में मुनाजरे कर रहा है, मुआविया बागी थे, अली हक पर थे, जालिम फैसला वो करेगा जो उन दोनों से बड़ा होगा। बात सही है? हजरत अमीर मुआविया हो, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हो, इन दोनों का अगर फैसला आए तो कौन फैसला करेगा? जो इन दोनों से बड़ा होगा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है और अल्लाह रब्बुल इज्जत है। उन दोनों के अगर आपसी कुछ मामला थे भी, तो तू कौन सा चूहा है जो उनके बारे में अपनी राय देता है? हाँ, बाज वो हैं खारजी किसे कहते हैं, जो हजरत अली की शान में बकवास करते हैं। ये जालिम यजीदी हैं, आज भी हैं उनकी औलाद में कुछ लोग, औलाद का मतलब उनके जानशीन हैं, उस अलम को उठाए हुए हैं जो यजीद उठाया हुआ था, वो हजरत अली के खिलाफ भौंकते हैं। कुछ हैं जो हजरत अमीर मुआविया की शान में भौंकते हैं, ये शिया हैं, वो खारजी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, इन दोनों की नापाकियों से हमें बचाकर मौला ने दोनों की मोहब्बत में हमें अता किया। अहले सुन्नत व जमात वो हैं जो मुआविया की शान को भी समझते हैं और हैदर कर्रार की शान को भी समझते हैं। हम इन झगड़ों में क्यों पड़े? क़यामत के दिन हमारी नमाजों के बारे में हमसे पूछा जाएगा, जंगे जमल जंगे सिफ़्फ़ीन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। बताओ, कहीं किसी किताब में लिखा गया है क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे उठाएगा और पूछेगा अली और मुआविया के दरमियान जंगे जमल क्यों हुई थी, जंगे सिफ़्फ़ीन क्यों हुई थी? तुमसे पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाए, उनका मामला है, अल्लाह उनसे पूछेगा। मियां तू डर, तुझे तेरी नमाज के बारे में पूछा जाएगा।
تجھے تیرے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنا سب کچھ بھول کر کے وہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے. اس لیے بچو، یہ رافضیوں کے پھیلائے ہوئے جراثیم سے اپنے معاشرے کو بچاؤ. نوجوانوں کو بھی میں تلقین کرتا ہوں، جب ایسی بحثیں آئیں تو وہاں سے اٹھ جانا، اس لیے کہ شیطان تمہیں غارت کرنے جا رہا ہے، تمہیں برباد کرنے جا رہا ہے. ایسے جھوٹے اور جعلی پیر بھی آئے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا راگ الاپتے ہیں، لیکن ان کے اندر علی کی محبت اتنی نہیں بلکہ معاویہ کی دشمنی کوٹ کوٹ کے بری. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو کافر ثابت کر دیں، باغی ثابت کر دیں. بھولے بھالے مسلمانوں کو یوں بتائیں، دیکھو یزید ان کا بیٹا تھا، حسین کو قتل کیا، بیٹے نے کیا تو کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا، کیا اللہ کے نبی کو تانا دو گے؟ ابو جہل دشمن رسول تھا لیکن بیٹے اکرمہ صحابی رسول تھے. باپ کی غلطی بیٹے کو نہیں، بیٹے کی غلطی باپ کو نہیں دی جائے گی. حضرت امیر معاویہ اس وقت انتقال کر چکے تھے جب کربلا کے واقعات ہوئے تھے، نہیں تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. تو ان بحثوں میں نہ پڑو. مسلمانوں سے مجھے بڑی یہ حیرت ہوتی ہے جن کو حلال و حرام ابھی نہیں معلوم، جن کو نماز میں کتنے فرض ہے وہ نہیں معلوم، ارے وضو کے طریقے نہیں معلوم، غسل کا طریقہ نہیں معلوم، تیمم کا مسئلہ پوچھ لو تو آنکھیں اوپر چلی جائیں. یہ مسائل جو بیسک ہیں یہ نہیں جانتے. معاویہ کی شان میں بکواس، علی کی شان میں بکواس، اور جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، جنگ صفین کیوں ہوئی تھی، یہ بحث چھیڑ کے بیٹھے. آج ان تمام بحثوں سے اپنے آپ کو دور کر لو. کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے درمیان جو معاملات ہوئے اس کو لے کر کے پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا، اے سنی مسلمانوں، ان اختلافی بحثوں سے اپنے آپ کو دور کر لو. سیدنا ابو بکر صدیق، یہ مسئلہ میں اب چھیڑوں گا نہیں اپنے اس مجمع میں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا ہوا تھا، کیوں شک میں ڈالتے ہو 1400 سال بعد آنے والوں؟ حضرت فاطمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغیچہ لینے گئی تھی جب حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، جو باغ فدق تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا، میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی کی وراثت نہیں بٹتی، کسی بھی نبی کی وراثت نہیں بٹتی، جو نبی چھوڑ جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہے. انہوں نے جو حدیث سنی وہ بیان کر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی، ایک باغیچے کو لے کر کے دونوں کے درمیان بات. شیعہ آپ جب بیان کرتے ہیں سننا مت، میں اجازت نہیں دوں گا ان کی تقاریر سننے کی، کیونکہ بھولے مسلمان کبھی بھی بہک جاتے. لیکن جو میں سنا ہوں رو رو کر کے بیان کرتے ہیں لوگوں کے درمیان. فاطمہ زہرا صدیق اکبر کے پاس گئی، ان کے چہرے پر تماچے مارے ہیں، ان کی چادر کھینچ لی، سارے قریش کی عورتوں نے انہیں پتھر مارے. وہ روتی ہوئی گھر میں آئی اور اسی غم میں انتقال کر گئی. ان کو شہیدہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا. یہ جھوٹے قصے گڑھ کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اے نادانو، تمہیں کیا معلوم صدیق اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا ادب کرتے تھے. زندگی بھر اپنی خلافت پہ جب تک تھے وہ باغ کی جو بھی انکم ہوتی تھی وہ سب اہل بیت پہ خرچہ کرتے تھے، اہل بیت پہ خرچہ کرتے تھے. لیکن جو اصول تھا رسول کریم کی حدیث کا وہ انہوں نے سنایا. اب یہاں ایک عقیدہ بھی سنا دوں میں آپ کو. عقیدہ بھی صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باغیچہ دے دیتے ہیں. حضور کی وفات کے بعد حضور کے بیٹے بیٹیوں میں وارثوں میں کون تھا؟ صرف حضرت فاطمہ تھی. تو انہوں نے آیت قرآن کی پڑھی کہ باپ کی وراثت بیٹی کو ملتی ہے تو وہ پوچھنے کے لیے گئی تھی. لیکن جب حضرت ابو بکر نے بتا دیا نبی کی وراثت نہیں بڑھتی، عام لوگوں کی وراثت بڑھتی، نبی کی وراثت نہیں بڑھتی، حضرت فاطمہ واپس آ گئی. معاملہ اتنا ہی ہے، ہم سنی اتنا ہی کہتے ہیں، یہ بھونکتے ہیں. صدیق اکبر کی شان میں غلیظ الفاظ کہتے ہیں. میں تمہیں بتاؤں حضرت ابو بکر نے ایک اس کے ساتھ عقیدہ بھی دیا. میں مر جاؤں، میں اگر مر جاؤں، اگر 1000 روپے چھوڑا ہوں، میرے بچے ہیں تو اس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، بیٹے کو اتنا بیٹیوں کو اتنا. آپ میں سے کوئی فوت ہو جائے آپ کی اولاد کو بانٹا جائے گا کہ نہیں بانٹا جائے گا؟ لیکن مجھے بتاؤ، میں زندہ ہوں ابھی اور میری وراثت اگر میرے اولاد میں بانٹنے کے لیے آ جاؤ گے تو اس کو وراثت نہیں کہتے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وراثت نہیں کہتے. شریعت کہتی ہے وراثت موت کے بعد ہی ہوگی. شریعت کیا کہتی ہے؟ وراثت وفات کے بعد ہی ہوگی. صدیق اکبر نے یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے وراثت اس کی بٹے جو فوت ہو چکا. ہم تو رسول اللہ کو قبر میں زندہ تسلیم کرتے ہیں.
وہ باحیات ہیں, اپنی برزخی زندگی میں ان کی وراثت نہیں بانٹی جائے گی. اور یہی سے شریعت ہمیں یہ بھی عقیدہ دیتی ہے, ہم کوئی بھی ہو, ہمارے انتقال کے بعد ہماری بیویوں کو اختیار ہے عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں. وہ بیوہ کو اجازت ہے, میں مر جاؤں, آپ میں سے کوئی فوت ہو جائے, بیویوں کو اختیار ہے عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں. لیکن شریعت کا قانون ہے, رسول اللہ کی جتنی بیویاں ہیں پوری عمر بھر کبھی کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اصول ہے زندہ شوہر کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. رسول پاک اپنی قبر میں زندہ ہیں, ان ازواج مطہرات کے نکاح کا تعلق قبر اطہر میں بھی باقی ہے. اسی لیے تو حضرت صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے حجرے میں, وہ جاتی تھی حجرے کی صفائی کرتی تھی. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, اسی حجرے میں دفن ہوئے, وہ جاتی تھی حجرے کی صفائی کرتی تھی. کون؟ حضرت عائشہ. اور ایک عقیدہ میں دیتا ہوں, حضرت عائشہ کا حجرہ تھا, کمرے کی چابی ان کے پاس تھی. حضور ان کے کیا تھے؟ سب کو معلوم ہے نا, حضرت عائشہ کے کیا تھے؟ شوہر تھے. اور حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے کیا تھے؟ باپ تھے. اب تیسرے نمبر پر حضرت عمر آئے, قبر میں دفن کیے. اس کے بعد حضرت عائشہ نے وہ چابی دوسروں کے حوالے کر دی. پھر اندر حجرے میں نہیں جاتی تھی, خود نہیں جاتی تھی کچرا جھاڑنا صفائی کرنے کے لیے. پوچھا گیا کیوں نہیں جاتی آپ؟ اتنے سالوں تک جاتی تھی. کہتی ہیں میرے شوہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, میرے باپ ابو بکر صدیق تھے, دونوں میرے لیے محرم تھے, میں ان کے سامنے جا سکتی تھی. جب سے حضرت عمر دفن ہیں, ایک غیر محرم کے سامنے جانا ہمارے لیے اجازت نہیں. کوئی ان سے پوچھے عمر تو قبر میں ہے, عائشہ جواب دیں گی قبر میں ہوا تو کیا ہوا, ان کی زندگی بھی زندوں کی طرح ہے. انہوں نے یہ عقیدہ دیا ہے. عائشہ صدیقہ عمر کو جب زندہ سمجھ کر کے حجرے میں نہیں جاتی ہیں تو رسول اللہ کی زندگی کا حال کیا ہوگا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرت عثمان اور حضرت علی کی بات آج تھی, میں کمپلیٹ کر دوں. مولا عثمان, مولا حیدر کرار کی دونوں کی شہادت ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت قرآن کی تلاوت کے وقت ہوئی, اور حیدر کرار کی شہادت رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کو چاہتے ہوئے مسجد میں شہادت ہوئی. ایک کا محراب ہے, دوسرے کا قرآن ہے. کل قیامت کے دن دونوں شہیدوں کے لیے کون کون کھڑے ہوں گے؟ ایک کے لیے قرآن گواہی دے گا, دوسرے کے لیے محراب مسجد کھڑی ہوگی. اللہ اللہ, ان کی یہ شان ہے. حیدر کرار کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی, کہاں ختم ہوئی, دیکھا آپ نے؟ روایات یہ بتاتی ہیں حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. ان روایات میں اگرچہ اختلاف ہے, لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی. اور آپ جب پیدا ہوئے, ان کی ماں فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں حضرت علی دودھ نہیں پی رہے تھے. پیدا ہونے کے بعد دودھ نہیں پی رہے تھے, آنکھ بھی نہیں کھول رہے تھے. لوگوں کو ایسا لگا معذور بچہ تو نہیں آ گیا, بیمار بچہ تو نہیں آیا, پیتا بھی نہیں, آنکھ بھی نہیں کھولتا. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی. ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا میرے آقا نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ان کی ماں کی گود سے خود لے لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ سے دہن مبارک سے لعاب نکال کر حضرت علی کے منہ میں رکھا. انگلی کو انہوں نے چوسنا شروع کر دی. جو ماں کے سینے سے دودھ نہیں پی رہے تھے وہ انگشت رسول پینے لگ گئے. اس دن حضور نے کیا پلایا ہوگا وہ تو حیدر کرار ہی جانا. اسی لیے تو باب العلم کہا گیا ہے. اسی لیے تو علی کہتے ہیں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بوجھل ہوں گے. یہ برکت آئی تھی وہ رسول پاک کی انگلی سے, اور چوسا تو پہلی غذا پیٹ میں گئی ہے رسول پاک کی انگلی سے. اور اسی وقت تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی. سب سے پہلی زندگی میں اگر کسی کو آپ نے دیکھا تو چہرے رسول کا, چہرے رسول. اس کی فضیلت ہم کیا بیان کریں. جو کعبے میں پیدا ہوا, پہلی غذا حضور کی انگشت مبارک چوسا, اور اس کے بعد دیکھا بھی زندگی میں تو پہلے چہرے رسول دیکھا. ابتدا جس نے زندگی کی یہاں سے کی ہے, اس کے مقام کو کون پہچان سکتا ہے, کون جان سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو, جب زندگی کا خاتمہ ہونا ہے, خاتمہ ہونا ہے, رمضان کا مہینہ ہے, روزوں کے دن ہیں,
اور فجر کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم مسجد میں آ چکے ہیں، مسجد میں آ چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے فجر کا وقت ہوا ہوگا تو روزہ بھی ہوں گے، روزہ بھی ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا۔ اسی وقت ایک عبد الرحمن ابن ملجم نام کا خارجی کتا آپ کے پیٹھ کے پیچھے سے وار کیا اور زخم اتنا گہرا ہو گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے سینے کے باہر سے وہ خنجر باہر آیا۔ کچھ بھی آپ کو پلایا جاتا تو زخموں کے راستے سے باہر نکل جاتا تھا، اتنی خطرناک قسم کا خنجر اس نے مارا اور مصلی پر آپ گر پڑے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی زندگی یہاں سے شروع ہوئی۔ اے مسلمانوں سوچو، جس کی ابتدا خانہ کعبہ سے ہوئی اور اختتام محراب مسجد میں ہوئی، اس علی کی نمازوں کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے تو یہ بات آئی کہ جس کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی اور محراب مسجد میں ختم ہوئی، توجہ چاہتا ہوں، جس کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی محراب مسجد میں ختم ہوئی، اسی لیے مولا بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس حیدر کرار کی کبھی نماز قضا ہو۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے، عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوب گیا تھا۔ جب میرے آقا بیدار ہوئے رونے لگے، علی زندگی میں پہلی ہے نماز جو قضا ہوئی، مولا کیسے قضا ہونے دے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ چاہیں تو پلٹائیں۔ میرے آقا نے اشارہ کیا، اے سورج پلٹ جا، کسی اور کے لیے نہیں، صرف علی کی عصر کی نماز کے لیے، صرف علی کی عصر کی نماز کے لیے، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے انہیں جان واپس لوٹا دی صدیق اکبر کو اور انہیں نماز واپس لوٹا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے اپنی نماز مکمل کی، سورج اپنے معمول کے مطابق واپس پھر غروب ہوا۔ پوچھو اس آج سورج سے آج تک ہے کسی نے تجھے غروب ہونے کے بعد لوٹا دیا ہو، لوٹایا ہو؟ تاریخ ہمیں بتا دیں کبھی اس سورج کو کسی نے پلٹایا ہو؟ نہیں میرے عزیزوں، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اس کو یہ بات کہی تھی، میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے۔ اے نمرود، تیرے پاس سب سے بڑی طاقت ہو تو ذرا سورج کو پیچھے سے لوٹا کے دکھا، مغرب سے، پچھم سے، ویسٹ سے نکال کر کے دکھا۔ نمرود نہیں کر سکا۔ آج کے زمانے کے نمرود کو بھی میں کہتا ہوں امریکہ لوٹا کے دکھا، رشیا لوٹا کے دکھا، یورپ لوٹا کے دکھا۔ میزائل بہت بنائے، پیٹروٹ میزائل، پتہ نہیں پوری دنیا کو تباہ کرنے کے آلے تمہارے پاس ہیں، لوٹا کے دکھاؤ۔ نہیں لوٹا کے دکھاؤ گے، لوٹائیں گی وہ انگلیاں جو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھتی ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ انگشت شہادت سورج کی طرف ہونی تھی کہ سورج آ گیا۔ بعض محدثین نے فرمایا ہے سورج روزانہ جو نکلتا ہے وہ آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، مشرق میں جب نکلتا ہے آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے، اس کی ترجمانی آپ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس دن سورج جو ہے ہڑبڑاتے ہوئے باہر آیا تھا، یعنی ڈر کے باہر آیا تھا، اس لیے کہ آج خلاف معمول پہلی مرتبہ ادھر سے نکالا گیا ہے، ادھر سے نکالا، اور بے ٹائم کی یہ ساری فضیلت میرے آقا کی ہے ضرور۔ انگشت مبارک اٹھی اور سورج پلٹ آیا ضرور، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ لوٹایا کس کے لیے گیا تھا، کس کے لیے؟ اسی علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان کی نماز کو قضا ہونا گوارا نہیں فرمایا، اس لیے کہ ان کی زندگی کعبے سے شروع ہوئی ہے، محراب مسجد میں ختم ہوئی ہے۔ مسلمانوں ان کی زندگی سے اتنا سیکھ جاؤ کہ حیدر کرار کی نمازیں اللہ ہمیں عطا کر دے، اس لیے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تو ایسا ماں ہو جاتے۔ ایک بار آپ کی پنڈلی میں تیر چپ گیا تھا، نکالنے کے لیے بڑی تکلیف تھی، گوشت ساتھ میں آ سکتا تھا، لوگ نکالنے جاتے آپ کو درد ہوتا، لوگوں نے فیصلہ کیا جب علی نماز میں ہو تو نکال لیا جائے، علی نماز میں ہو تو نکال لیا جائے۔ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے کھینچ کر کے تیر نکال لیا، اس کے ساتھ گوشت لگ کر کے باہر آیا۔ آپ نے نماز نہیں توڑی، پوری نماز مکمل ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد اپنے پیر پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھ رہے ہیں تیر کب نکالا، تیر کب نکلا؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ میں میرے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تھا۔ وہ نماز میں محویت تھی، نماز میں غرق ہونے کی شان تھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ اے مسلمانوں، آج اگر ہمارا نوجوان غرق ہے کسی میں تو گیم میں ہے، گیم میں ڈوبا ہوا ہے، نمازوں میں نہیں۔
نمازیں تو یہاں حساب کتاب کے لیے لوگ باندھ لیتے ہیں، دکان میں کتنا ہوا تھا، کچھ بھولا ہو تو نماز پڑھنے آ جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کتنوں کی نمازیں صرف وسوسوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ علی کی نماز وہ ہے کہ جس میں تیر چبا ہوا نکال لیا جائے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے میں آج دعوت دوں گا ہر نوجوان کو، دو چیزیں آج لے کر کے جاؤ، ایک حیائے عثمان اور ایک حیدر کرار کی طاقت و قوت۔ تم بزدل نہ بننا، تم شجاعت والے مرد بنو، شجاعت والے مرد بنو۔ اپنی طاقت کو کسی پر فالتو میں گھونسا لگانے کے لیے یوز نہ کرنا، اپنی طاقت جمع کر کے رکھو، انشاءاللہ کام آئے گی، انشاءاللہ کام آئے گی۔ طاقت بناؤ اے نوجوانوں، اپنے جسم کو اچھا کرو۔ جو جیم کرتے ہیں میں ان کے لیے بھی کچھ غلط بات نہیں کرتا، اچھی بات ہے، فٹ رہو، طاقت بناؤ، قوت بناؤ، وقت پر اس کا استعمال کرو، وقت پر استعمال کرو، غریبوں پر نہیں، مزدوروں پر نہیں، مظلوموں پر نہیں، ظالموں کے خلاف پنجہ آزمائی کرنا ہمیں حیدر کرار نے سکھایا ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے ہم اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سیلف ڈیفنس کی بات میں کر رہا ہوں، کہیں اٹیک کرنے کی بات نہیں، میری باتیں بہت جلدی لوگ نوٹ کر لیتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں ڈرو مت، ابھی میں نے اعلان جنگ کیا نہیں ہے، میں نے کسی کو جنگ میں جانے کا اعلان نہیں کیا ہے، میں نوجوانوں کو، بچوں کو تربیت یہ دینا چاہتا ہوں، اپنی طاقت سنبھالو اور اپنی طاقت کو ناحق ویسٹ مت کرو، برباد مت کرو گناہوں کے اڈوں پر اپنی عیاشی کے لیے۔ میں ان بچوں کو دیکھ کر کے سہم جاتا ہوں جو جان کی پرواہ کیے بغیر بائک اڑاتے رہتے ہیں، بائک رائڈنگ میں سٹنٹ کر کے چند لوگوں کی واہواہی لینے کے لیے جان کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ ملا کیا تم کو؟ چند سکے ملے ہوں گے، کچھ لوگوں نے واہ واہ کہا ہوگا، بھائی بھائی کہا ہوگا تمہیں، اتنی لالچ میں تم اپنی جان داؤ پر لگا دیتے ہو۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات دیکھو، اللہ اللہ، یہاں اگر جان کہیں لگا سکتے ہو تو جب نبی ہجرت کر رہے ہوں بستر رسول پر سو کر کے لگایا تھا۔ حضور ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، مکہ سے چھوڑ کر مدینہ، باہر پورے قتل کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں، حضرت علی کو بھی معلوم تھا۔ حضور نے کیا کہا؟ علی میرے بستر پہ تم سو۔ بھلا کسی کو کہہ دیں یہاں کوئی قتل کرنے والا میں نہیں، تم کھڑے رہو، کون کھڑا ہوگا؟ حضرت علی خوشی سے چلے گئے۔ یہ ہے جان قربان کرنے والی بات۔ بستر پر آرام سے سوئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ کفار آئے لیکن قتل نہیں کر سکے۔ حضرت علی کہتے ہیں اس رات مجھے بہت اچھی نیند آئی تھی، اس لیے آئی تھی کہ میرے نبی نے کہا تھا صبح اٹھ کر کے میرے پاس کچھ امانتیں ہیں وہ دے کر کے تم بھی مدینے آنا۔ جب زبان رسول سے یہ بات نکلی ہے تو مجال ہے کوئی میری جان لے سکے۔ یہ علی کا توکل تھا، یقین تھا، وہ بستر پر سوئے۔ میں ایک شیعہ کی یہ بات سن رہا تھا، وہ ظالم اس بات کو دلیل بنا کر کے کہہ رہا ہے رسول کے بعد اگر کوئی خلیفہ بن سکتا تھا تو صرف علی ہیں، باقی کوئی کسی کا حق نہیں تھا۔ وہ دلیل میں کیا کہہ رہا ہے؟ جب نبی ہجرت کے لیے جا رہے تھے، توجہ، سب کو واہ 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 کرنے کی عادت رہتی ہے ان شیعوں کو، اتنی بات اس نے دکھایا کہ جب جا رہے تھے اپنے بستر پر کس کو سلایا؟ سب جانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اپنے بستر پر۔ وہ پاگل بیوقوف کہہ رہا ہے جو نبی اپنے بستر پر کسی اور کو پسند نہیں کرتے، جو نبی اپنے بستر پر کسی اور کو پسند نہیں کرتے وہ علی کو سلا رہے ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ نبی کے بعد ان کی خلافت بھی علی کو ہی ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اتنا ہی کیوں سناتا ہے، آگے کا کیوں نہیں سناتا؟ علی کو ایک رات کے لیے بستر پہ سلایا لیکن 9 دن کے سفر کے لیے اپنے ساتھ کس کو لیا تھا؟ مدینے تک سفر کے لیے کس کو ساتھ لیا تھا؟ ابو بکر صدیق کو۔ ہم ایسی اوچھی دلیلیں نہیں مانتے اور نہ جانا چاہتے ہیں، یہ تو اللہ کی منشا تھی جو ترتیب خلافت ہے۔ ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، عثمان غنی آئے، حیدر کرار آئے، ارے سبوں نے اچھی خلافت کی۔ آج تمہارے پیٹ میں درد کیا ہے؟ ان کو پہلے، ان کو پہلے۔ تمہارے سوچنے سے اب وہ خلافت بدلے گی نہیں، جو ہو گئی ہو گئی، اس سے کسی کا نقصان ہوا اسلام میں؟ چاروں خلفاء نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ آج سلام کرو ان کی تربتوں پر، آج ان کی باتوں کو یاد کرو۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ حیدر کرار کی تربت پر لاکھوں سلام، جنہوں نے ان کو قتل کیا ان پر لاکھوں لعنتیں ہوں، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ان پر لاکھوں لعنتیں ہوں۔ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے ہم اہل بیت کی جتنی تعظیم کرتے ہیں اتنی ہی خلفائے راشدین کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ ہمارے لیے
لیے ایک آنکھ صدیق اکبر ہے تو دوسری آنکھ عمر ابن خطاب ہے، ایک آنکھ اگر ہم عثمان ابن عفان کو مانتے ہیں، دوسری آنکھ حیدر کرار کو مانتے ہیں۔ ہم کسی میں اس طرح کے اونچ نیچ کے معاملات نہیں کرتے۔ حیدر کرار علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہم یہاں تک مانتے ہیں، اللہ نے ان کو وہ فضیلت دی جو بیان کے لیے وہ محتاج نہیں ہے، نہ ہی کسی ذاکر کے نہ ہی کسی ممبر کے محتاج ہیں، اس لیے کہ مولا نے انہیں کہاں پہنچایا۔ اللہ ایک نسبت نہیں، دو نسبت نہیں، تین نسبت نہیں، ہزاروں نسبتیں ان کی ایک ذات میں جمع ہیں۔ دیکھو اگر آج مجھے امت مصطفیٰ ہونے پر فخر ہے، میں نبی کا امتی ہوں، علی اگر فخر کرنے پر آ جائے وہ کیا کیا کہہ سکتے ہیں؟ اے لوگوں، جب حضور ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے لوگوں کو بھائی بھائی بنا رہے تھے، ایک انصار کو ایک مہاجر کو سب کے ہاتھ پکڑ کر کے بھائی بھائی بنا رہے تھے۔ آخر میں حضرت علی بچ گئے، مدینے میں انصار صحابہ ختم ہو گئے، کوئی ان کا بھائی بچا نہیں۔ حضرت علی رونے لگے، میرا کوئی بھائی بچا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی گھبراتا کیوں ہے؟ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ جس کو رسول اللہ کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے رشتے میں بھی بھائی ہوں، نبی کی زبان پر بھی بھائی ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی سب سے زیادہ پیاری بیٹی جو جنتی خواتین کی سردار ہے وہ علی کے نکاح میں دے دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے آقا نے جن کو فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ وہ فضیلت کے حامل وہ دونوں شہزادے خون علی سے پیدا ہوئے ہیں، اور رسول کریم کے داماد ہونے کا شرف، بھائی ہونے کا شرف، فاطمہ زہرا کے شوہر ہونے کا شرف، حسنین کریمین کے باپ ہونے کا شرف۔ اتنا ہی نہیں، سلسلہ قادریہ کے بانی ہونے کا شرف، سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہونے کا شرف، سلسلہ چشتیہ کے بانی ہونے کا شرف، بلکہ کل جہاں میں ولایت اگر تقسیم ہوئی ہے تو حیدر کرار کے قدموں سے تقسیم ہوئی ہے۔ وہیں سے غوث بھی ہیں، وہیں سے خواجہ بھی ہیں، وہیں سے حیدر کرار کی ذات سے ہی ہر قطب ہے، ہر نجبہ میں سے، شرفا میں سے، قطبہ میں سے، اوتاد میں سے، سارے اولیاء کی صفت علی کے بعد یہ ہے۔ یہ سنی فضیلت بیان کرتے ہیں، سنی علی کی فضیلت جب بیان کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ہم بعد میں ہیں، علی کا مقام پہلے ہے۔ ہم ساری چیزوں سے علی کرم اللہ وجہ الکریم کو افضل و اعلیٰ مانتے ہیں۔ آخری جملہ یہ ہے، جہاں سب کی فضیلتیں پہنچتی ہیں وہاں سے فضیلت علی شروع ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ہم دیگر خلفاء کی بھی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، مولا جب تک تو زندہ رکھے ہم میں سے ان چاروں خلفاء راشدین کی محبت میں جیتے مرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے کریم خدا، ان میں سے کسی کی ہم سے گستاخی نہ ہونے پائے، کسی کی توہین نہ ہونے پائے، کسی کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اے مولا کریم، جو ان کا مخالف ہو اس کی زبانوں کو تو کھینچ لے، اے مولا ان پر تو لعنت فرما۔ جو رسول کے جانثاروں کا دشمن ہو مولا تو اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں رسوا اٹھا۔ اے مولا، ہم دنیا میں ان کا وسیلہ لیتے ہیں، قیامت کے دن بھی اس مجمع میں ہمارا حشر فرما جس مجمع میں صدیق ہوں، فاروق ہوں، عثمان ہوں، حیدر کرار ہوں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔